الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ میرے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء کو بھی جس طرح کوئی نہ کوئی میریکلز اور معجزات عطا کیے، اسی طرح میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے اور ان سے نوازا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی کہ ساری کائنات کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو ہم ذکر کریں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشاب کا تقاضا ہوا، تو بہت سی جھاڑیاں تھیں وہاں پر، بہت سی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بیت الخلاء کا جو تھا وہ نظام نہیں ہوتا تھا، اسی طرح سے لوگ باہر جایا کرتے تھے اور باہر کسی جھاڑیوں میں جایا کرتے تھے جہاں پر کہ کوئی پردے کا بھی انتظام ہو۔ لیکن جس جگہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں پر جھاڑیاں اتنی دور دور تھی کہ ایک جگہ پر ایک تھی، دوسری کسی دوسری جگہ پر تھی، اور پھر تیسری جو تھی وہ بھی کافی فاصلے پر تھی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جابر، ان جھاڑیوں سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پردہ بناؤ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جھاڑیوں سے کہا کہ اے جھاڑیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پردہ بناؤ۔ تو وہ جھاڑیاں جو تھیں وہ ادھر سے دوڑ کر ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئیں، ادھر سے ایک جھاڑی آئی اور ادھر سے ایک جھاڑی آئی، سب نے مل کر ایک جھنڈ سا بنایا اور پردہ جو تھا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا دیا۔ اور جب میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور آپ فارغ ہوئے اور آپ چلے گئے، اور آپ کے جانے کے بعد وہ تمام جھاڑیاں جو تھیں وہ اپنی اپنی جگہ پر واپس چلی گئیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ سردی کا موسم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلے سردی کے موسم میں، تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام جو ہے وہ بہت خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ ایسے کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تو فرمایا کہ آقا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ دوسری طرف دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، اور ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر، تجھے کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سرکار بھوک لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ اب دیکھیں کہ سخت سردی کے موسم میں تو کھجور کا پھل نہیں ہوتا، کھجور جو ہے وہ تو گرمیوں کا پھل ہے اور گرمیوں میں ہی دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ملاحظہ فرمائیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی، جاؤ، سامنے کھجور کا درخت ہے اور اس کو حکم دو کہ مجھے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ہمارے لیے تازہ کھجوریں جو ہے وہ پیش کرو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بہت جلدی سے دوڑ کر گئے اور جا کر درخت سے کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے تازہ کھجوریں پیش کریں۔ تو کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پتوں میں سے تازہ کھجوریں جو تھی وہ برسنے لگی، اور اس قدر تازہ کھجوریں برسیں کہ ڈھیر لگ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک کپڑا بچھایا، ایک چادر بچھائی، اور اس میں بہت سارا ڈھیر کھجوروں کا جو تھا وہ اکٹھا کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو صحابہ اکرام نے خوب پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھائی، حضرت علی نے بھی کھائی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کھائی۔ سب کے کھانے کے باوجود پھر بھی جو تھی کھجوریں پھر سے بچ گئیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی ایسی ہے کہ وہ ہر چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کے اخلاق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ہے ہی ہمارے لیے نمونہ اور سیکھنے کا عمل ہے ایک، کہ جتنا ہم سیکھتے جائیں گے اس میں ہم اتنا ہی اس کی گہرائی میں مزید ڈوبتے جائیں گے اور زیادہ گہرائی تک پہنچتے جائیں گے۔
تو ہم بات کر رہے تھے کہ کھجوریں جو تھی اس میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کہ وہ اور بچ گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ جاؤ علی، باقی کھجوریں جو ہے وہ گھر لے جاؤ، فاطمہ کو دے دو، گھر میں بچے بھوکے ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی گھر میں کھجوریں بھجوائیں۔ تو دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، کیا شان ہے اور کیا معجزات ہیں کہ ان کی زبان تو چرند پرند اور ہر انسان، چاہے وہ جاندار ہے، ہر انسان بھی جانتا ہے۔ خیر انسان جو ہے آج تو وہ یہ چیز کافی حد تک انسان جو ہے وہ انکار بھی کرنے لگ گئے ہیں ان چیزوں سے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا شمار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ معجزات ہیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا، ورنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تمام تر زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایسی ذات بابرکات کہ جو جب دنیا میں ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا بھی نہیں تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی آسمان پر لکھ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام جوڑا ہے تو وہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو سوچیں جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا ہے تو ان کو فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑی بخشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سب سے زیادہ فضیلت آپ کو بخشی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، وہ ادب و احترام سے بات کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہر بات پر جب بھی ان کا تذکرہ کرتے تھے یا ان سے بات کرتے تھے تو یا ایسے بات کرتے تھے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر بات کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو اے نبی میری قوم سے کہہ دو یا مسلمانوں سے کہہ دو۔ آپ نے قرآن پاک کے ترجمے میں بھی پڑھا ہوگا، ہر جگہ پر میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی جگہ پر بھی نام نہیں پکارا۔ یہ ادب اور احترام کا تقاضا ہے۔ تو سوچے پھر ہمارے لیے ادب اور احترام کے تقاضے کس حد تک اوپر چلے جاتے ہیں کہ اگر انسان ادب ہی کرنا شروع کر دے، احترام ہی کرنا شروع کر دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس کو کتنے رنگ لگ جائیں گے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ با ادب با مراد، بے ادب بے نصیب۔ تو ادب کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت رنگ لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہے کچھ بھی نہ آتا ہو، ایک حرف بھی نہ آتا ہو، چاہے بولنا نہ آتا ہو، لکھنا نہ آتا ہو، پڑھنا نہ آتا ہو۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، جن کو قرآن پاک کی تعلیم بھی نہیں آتی تھی، لیکن ان کا اتنا عزت اور مرتبہ میں نے دیکھا، اور انہوں نے اتنا ادب اور احترام جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاتی ہوں، ایک سچا واقعہ بتاتی ہوں اپنی والدہ ماجدہ کا، کہ میری والدہ ماجدہ نے سکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بالکل جو تھی وہ ان پڑھ تھی، یعنی کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ اس سے بالکل ناواقف تھی، لیکن وہ اس قدر ادب اور احترام کرتی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بہت زیادہ ادب اور احترام کرتی تھی، اور وہ صرف درود پاک ہی پڑھنا جانتی تھی۔ اور وہ پرانے زمانے کی وہ خاتون تھی کہ جو آج کل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھی لکھی عورتیں، پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں، پر میں یہ کہتی ہوں کہ ہر وہ خاتون جو ماں بن جاتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، پر اپنے بچوں کا اچھا اور برا ہر خاتون جانتی ہے۔ اور جس طرح میری والدہ نے ایک لفظ بھی علم کا نہ جانتے ہوئے ہماری تربیت کی ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ اگر میں آج اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کی اتنی سی قابل ہوئی ہوں، یا میں درود پاک پڑھنے کے قابل ہوئی ہوں، یا میں آپ کے ساتھ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرنے میں، یہ میں کار خیر میں نے حصہ لیا ہے، تو یہ میرے ماں باپ کا سارا کام ہے، میرے ماں باپ کی خدمت ہے، میرے ماں باپ کا وہ محبت اور ادب ہے جو انہوں نے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، اور ہمیں بچپن میں انگلی پکڑ کے جب چلنا سکھایا تو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اے بچوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا ایک محبوب ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اس کے وسیلے سے جو چاہو مانگ لو، جو چاہے حاصل کر لو، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ ان پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور وہی حق ہیں اور وہی آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری امی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے یہ التجا بھی کروں گی کہ جو بھی کبھی کوئی سنے، کسی کی نظروں سے، کسی کے کانوں سے یہ سماعت ہو، تو میری امی جان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب سے معذرت چاہوں گی کیونکہ یہ ماں باپ ایسی ایک ہستی ہیں کہ ان کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا ذکر جب زبان پر آتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ سب کے سروں پر آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اپنے والدین کی قدر کیجیے اور اپنے والدین کا خیال رکھیے، ان کے ادب و احترام کا خیال رکھیے، کیونکہ یہ سایہ جب چھن جاتا ہے، جب یہ سایہ انسان کے سر پہ نہیں رہتا، انسان کو اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے، اور میری امی جان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کو پھولوں کے گجرے اور پھولوں کے تحفے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری ایک ایک حرف کے صدقے، ایک ایک لفظ کے صدقے اگر وہ اس کی نظر میں قابل قبول ہو تو میری امی جان کے درجات بلند کرے۔ میری یہ دعا ہے میرے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ سب لوگوں کی آمین کی ضرورت ہے۔ آپ سن کر آمین کہیے گا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، ان کی نعت سننے والا، ان کی محفلیں منانے والا